زلیخا بیگم کا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پردے کھنچے ہوئے تھے اور باہر صحن میں لگے پودوں کی پتیاں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں، جن کی ہلکی سی سرسراہٹ اندر بھی سنائی دے رہی تھی۔ چھت کے پنکھے کی مدھم آواز اور ایک کونے میں رکھی پرانی گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک کمرے کے سکوت کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ زلیخا بیگم بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عمر بھر کے تجربات کی جھلک تھی، مگر چہرے پر پوتی کے لیے فکر کی لکیر گہری تھی۔ ان کے قدموں کے پاس مرحا بیٹھی تھی، 16 سال کی، جذبات سے بھری ہوئی، آنکھوں میں ضد اور دل میں محبت کا طوفان لیے۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہوتا تھا، نازک سی حسین پری۔ مرحا نم لہجے میں بولی، دادو تو آپ کا مطلب ہے محبت کرنا جرم ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ تو خود محبت کو سپورٹ کرنے والی خاتون ہیں۔ اب ایسے کیسے میری محبت کو جرم کا نام دے سکتی ہیں؟ اگر میرے ماں باپ حیات ہوتے تو وہ میرا درد سمجھتے۔ حقیقت ہے ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کی بات سن کر زلیخا بیگم نے گہری سانس لی اور ہاتھ آہستگی سے اس کے بالوں پہ رکھا۔ نہیں بیٹا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے وہ بھی تمہیں یہی سمجھاتے جو میں کہہ رہی ہوں۔ محبت جرم نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پیمانے۔ ہر رشتہ بے لگام نہیں ہوتا۔ تم جسے اپنے لیے منتخب کر رہی ہو وہ تمہارا نہیں بن سکتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ مرحا اچانک اٹھ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اگر محبت میں اصول ہونے لگے تو اس محبت کو آپ آگ میں جھونک دیں۔ اسے محبت نہیں، سودا کہنا چاہیے۔ محبت تو بے معنی ہوتی ہے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی لمحے دل کے اندر اتر سکتی ہے۔ آپ کچھ نہیں جانتی، آپ میرے دل کا حال نہیں سمجھ سکتی۔ دل کا حال ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور آپ میری ماں نہیں، دادی ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ جانی چاہیے۔ زلیخا بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا، جیسے صدیوں پرانی کوئی تھکن ان کے اندر سے ابھر آئی ہو۔ مرحا، جس سے تم محبت کر رہی ہو وہ تم سے پورے 15 سال بڑا ہے۔ وہ شادی شدہ رہ چکا ہے۔ میں کیسے تمہیں اس کی دوسری بیوی بنا دوں؟ تمہاری عمر ابھی زندگی کے کھیل کود کی ہے، خواب دیکھنے کی۔ میں ایسے کیسے تمہیں اس کے سنگ باندھ دوں جو حالات سے ہار چکا ہے؟ وہ تمہیں وہ خوشیاں دے نہیں سکتا جس کی تم خواہش مند ہو۔ خدارا مرحا، میرا امتحان مت لو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تم میری اکلوتی پوتی ہو، میرے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی۔ مجھے مصیبت میں مت ڈالو۔ تمہاری ماں ہوتی تمہیں 2 تھپڑ مارتی، تمہارا دماغ درست کر دیتی اس بات پر، اور تم مجھے دادی اور ماں کا فرق بیان کر رہی ہو۔ بے شک میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن پالا اپنے ان بوڑھے ہاتھوں سے ہی ہے۔ مرحا نے ان کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ دادو، قسمت نے مجھے ایک موقع دیا ہے۔ آپ نہیں جانتی میں ارحم خانزادہ کو کتنا پسند کرتی ہوں۔ یہ میری زندگی کا سب سے سچا جذبہ ہے۔ اس میں ان کی کیا غلطی ہے کہ ان کی ایک دھوکے باز بیوی تھی جو انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، اور میں انہیں سمیٹ لینا چاہتی ہوں۔ دادی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو اپنی حالت بیان نہیں کر سکتی۔ اگر آپ میری شادی میری عمر کے کسی لڑکے سے کروائیں گی یا مجھ سے چند سال بڑے لڑکے سے کروائیں گی، میں کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں نے اپنی ساری محبت ان پر وار دی ہے۔ میں ان کی جگہ کسی کو کھڑا کر ہی نہیں سکتی۔ دادی، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ مجھے یقین ہے میں آپ میں اور امی میں کوئی فرق نہیں کر رہی۔ مجھے پتا ہے اگر میری سگی ماں بھی اس دنیا میں حیات ہوتی وہ آپ جیسی محبت کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن دادی، خدا کے لیے میری محبت کو اس طرح رسوا مت کریں۔ زلیخا بیگم نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی، مگر مرحا نے خود ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے دادی، ایسا مت کریں۔ مجھے ان کے بغیر جینا نہیں آتا۔ آپ کو لگتا ہے یہ ضد ہے، مگر یہ ضد نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل نہیں سکتی۔ خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کریں۔ زلیخا بیگم بھاری دل سے بولی،
میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں مرحا، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل بھر گیا ہے اس احساس سے، لیکن بیٹی تم میری لاڈلی ہو، اتنے ناز و نخرے سے پالا ہے میں نے تمہیں، ہر خوشی تمہیں دے سکتی ہوں، مگر یہ راستہ بہت کٹھن ہے، میں کیسے تمہاری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ مرحا کے آنسو اب دامن تک بھگونے لگے تھے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے کب کوئی خوشی مانگی ہے آپ سے؟ بس ایک بار، صرف ایک بار میری بات مان لیں، میں ان کے ساتھ خوش رہ لوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، میں کبھی شکوہ نہیں کروں گی، اگر وہ مجھے اذیت دیں گے، مجھے ماریں گے، میں تب بھی کچھ نہیں کہوں گی۔ دادی آپ نہیں جانتی میں محبت کے کس مقام پر پہنچ چکی ہوں۔ زلیخا بیگم کا دل دو حصوں میں بٹ رہا تھا، ایک طرف اصول، عزت اور معاشرے کی آنکھیں تھیں، تو دوسری طرف ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑی معصوم پوتی، جس کے رونے نے کمرے کی فضا کو بھگو دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہیں، پھر آہستگی سے بولی، تم چاہ کیا رہی ہو؟ مرحا یہ ضد نہیں، یہ تو اپنی دنیا میرے ہاتھوں جلوانے کے مترادف ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے فیصلہ دے دوں۔ میں جانتی ہوں تم بہت ٹوٹ کر چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ مرحا نے ان کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے دل کی گہرائی سے عہد کر رہی ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتی دادو، بس ایک موقع کہ میں اسے سنبھال سکوں، اس کے زخم بھر سکوں۔ اگر یہ محبت نہیں تو پھر محبت کیا ہے؟ زلیخا بیگم نے گہری سانس لی، ان کے دل کی دیواریں لمحہ لمحہ کمزور ہو رہی تھیں۔ پوتی کا رونا، اس کی تھر تھراتی آواز، اس کی بے بسی، سب مل کر ایک ایسا دباؤ ڈال رہے تھے جس کے آگے ان کے اصول لرزنے لگے، اور وہ خواہش بھی کچھ غلط نہیں کر رہی تھی۔ بے شک ان دونوں کے درمیان کئی سالوں کا فرق تھا، مگر ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنے پوتے کی دلہن اپنی لاڈلی پوتی کو ہی بنائے، تاکہ ان کی پوتی ساری زندگی ان کے سامنے ہی رہے۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، باہر ہوا نے پردے کو ہلکا سا جنبش دیا اور چراغ کی لو تھر تھر آ گئی۔ آخر کار زلیخا بیگم نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لیں اور بولی، ٹھیک ہے مرحا، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں، لیکن یاد رکھو یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، تم اپنے لیے خود یہ مصیبت منتخب کر رہی ہو، تو بعد میں کبھی مجھے کوئی الزام مت دینا۔ مرحا کی آنکھوں میں اچانک روشنی جھلکی، جیسے اس کی دنیا سنور گئی ہو۔ وہ لپک کر زلیخا بیگم کے قدموں میں جھک گئی اور ان کے ہاتھ چومنے لگی۔ آنسوؤں کے درمیان خوشی اور سکون کی جھلک تھی۔ کمرے کی فضا جو کچھ لمحے پہلے بوجھل تھی، اب خاموشی سے ایک نئی کہانی کو جنم دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ بالکنی کی فضا میں رات کی کھنکی گھلی ہوئی تھی، اوپر آسمان پر بادلوں کے پیچھے چھپی ادھوری چاندنی کبھی نمودار ہوتی اور کبھی اوجھل۔ ارحم خانزادہ بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ سے اٹھتا دھواں ہوا کے جھونکوں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں خلا میں گم تھیں، جیسے سامنے اندھیروں کے پار کوئی پرانا زخم اسے مسلسل یاد دلا رہا ہو۔ چند لمحے بعد پیچھے کمرے کی خاموشی کو اچانک دستک نے توڑا۔ دروازے پر ہلکی سی ٹھک ٹھک ہوئی، مگر ارحم اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ کہیں نہ کہیں اس کو اندازہ تھا کہ اس وقت کمرے میں کون آیا ہے۔ وہ اسی طرح دھواں چھوڑتا رہا، جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا ہو۔ چند لمحوں بعد دروازہ ہلکا سا چرچراتے ہوئے کھلا اور مرحا آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ دل میں خوف بھی تھا مگر حوصلہ بلند تھا۔ اس کے قدم دبے دبے مگر دل کی دھڑکنیں بلند تھیں۔ وہ بالکنی کی طرف بڑھی، ہر قدم کے ساتھ ہمت مجتمع کرتی ہوئی۔ وہ ارحم کے قریب پہنچی اور نرم آواز میں بولی، آپ کھانے کی میز پر کیوں نہیں آئے؟ سب انتظار کر رہے تھے، مجھ سے تو کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ آپ کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے کباب بنائے تھے، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ ارحم نے پلک تک نہیں جھپکی تھی، ایک اور کش لگا کر سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا اور سرد لہجے میں بولا، یہ میرا کمرہ ہے مرحا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ یہ وقت ہے کسی غیر مرد کے کمرے میں آنے کا؟ مرحا لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوئی، پھر لرزتی آواز میں بولی،
جن سے محبت کی جاتی ہے، ان کے کمرے تو کیا، ان کے دل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں تو صرف اس کے جملے ادھورے رہ گئے، کیونکہ ارحم اچانک پلٹا۔ وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہوتا، لیکن اس کی آنکھوں میں سختی اور آواز میں زہر تھا۔ محبت، دماغ خراب ہے تمہارا؟ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھو، میں تم سے پورے 15 سال بڑا ہوں، ایک شادی شدہ مرد رہ چکا ہوں، ایک طلاق کا داغ میرے ساتھ ہے، اور تم ایک کنواری لڑکی جسے ابھی دنیا کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ یہ کوئی کھیل ہے یا ضد؟ بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے تمہارے۔ اگر اب تمہاری زبان سے ایک دفعہ بھی محبت کا نام نکلا تو یاد رکھنا میں تمہارا حال برا کر دوں گا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، میری اپنی پریشانیاں کیا کم ہیں جو تم ہر روز اپنی محبت کا راگ لے کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ مرحا کے آنسو بہنے لگے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، یہ ضد نہیں ہے ارحم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل آپ کے سوا کسی پر نہیں ٹھہرتا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کے لیے میری سچائی پر شک نہیں کریں، میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، میری محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ سرد لہجے میں بولا، تمہاری سچائی مرحا، تمہیں پتہ بھی ہے محبت کا وزن کیا ہوتا ہے؟ یہ میٹھے لفظوں کا کھیل نہیں، یہ ذمہ داری ہے، قربانی ہے۔ تم اس بوجھ کو اٹھا بھی سکو گی، یا کل کو اسی طرح رو رو کر ہاتھ جوڑو گی کہ میرا فیصلہ غلط تھا، مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے ساتھ تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے تھکن کے اور اذیت کے۔ میں تمہیں وہ محبت دے ہی نہیں سکتا جو تم چاہتی ہو۔ مرحا قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب ہوئی، آنکھوں میں پانی تھا، آواز کپ کپاتی ہوئی، آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں، میں سب برداشت کر لوں گی۔ میں نے دل سے آپ کو مانا ہے ارحم، یہ ضد نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، کچھ تو میرا خیال کر لیں، میں آپ کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رد عمل اتنا سخت آئے گا۔ وہ تو ہمیشہ محبت سے پیش آنے والا انسان تھا، یہی وجہ تھی کہ کچی عمر میں اسے اتنی پکی محبت ہو گئی تھی۔ ارحم نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جو اس کی آستین کو چھونے ہی والا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور ناگواری کی لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ بس ایک لفظ اور مت کہنا، یہ سب ڈرامہ ہے، فضول جذبات۔ تمہیں نہیں پتا دنیا کیسے چلتی ہے، میں نے اپنی زندگی جلا دی، اب تم اپنی ضد کے نام پر مجھے مزید ذلیل کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری آنکھوں کے یہ آنسو مجھے قائل نہیں کریں گے۔ جاؤ اب یہاں سے، تماشا مت بناؤ میرا اور اپنا بھی۔ جتنا میری ذات کا تماشا بننا تھا بن چکا، اور مزید تماشا بنانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ مرحا سسکتے ہوئے بولی، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہے۔ ارحم نے جھنجھلا کر اس کا بازو پکڑا، اتنی شدت سے کہ مرحا چونک گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، ورنہ میں خود ایسا فیصلہ کر دوں گا جو تمہیں یاد رہے گا۔ جاؤ اب یہاں سے، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ مرحا کی ہچکیاں تیز ہو گئیں، وہ آخری بار بے بسی سے بولی، ارحم بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں کہ آپ کو مجھ سے ذرا سا بھی لگاؤ نہیں۔ لیکن ارحم نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ اس نے مرحا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زبردستی اسے بالکنی سے باہر کھینچتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لے آیا۔ وہاں پہنچ کر جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا، یہ دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ بند ہے، اسے یاد رکھنا، اور آئندہ میرے کمرے کی چوکھٹ کے قریب آنے کی بھی جرات مت کرنا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مرحا دروازے کے باہر جا کھڑی ہوئی، آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی، صرف سگریٹ کی سلگتی ہوئی راکھ ابھی بھی باقی تھی جو ٹھنڈی رات کی ہوا میں بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات عجیب تھی، دونوں طرف ہی آگ تھی، لیکن اس آگ میں صرف وجود کو جھلسایا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی، میز پر تازہ پراٹھے، انڈے اور چائے کے برتن سجے تھے۔ کمرے کی کھڑکیوں سے نرم دھوپ اندر آ رہی تھی جو شیشے کی میز پر چمک بکھیر رہی تھی۔ خاندان کے سب افراد اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ دائیں طرف رحمان خانزادہ سنجیدگی سے اخبار کے صفحے پلٹ رہے تھے،
جبکہ ان کے برابر میں شاہین بیگم پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھیں۔ بائیں جانب ارحم خاموشی سے بیٹھا تھا، پلیٹ میں چمچ سے کھیلتا رہا، مگر کھانے کی طرف دھیان نہیں تھا۔ رات اس نے مرحا کو ذلیل کر دیا تھا، خود کو سکون پہنچا لیا تھا، لیکن جس لڑکی کو ہمیشہ ایک پرنسس کی طرح ٹریٹ کیا تھا، رات اسے تکلیف دے کر وہ بھی سکون میں نہیں تھا۔ میز کے سرے پر زلیخا بیگم اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی متانت تھی جو برسوں کے تجربے سے آتی ہے۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے، پھر رحمان صاحب نے اخبار طے کر کے ماں کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولے، اماں مرحا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ آج؟ اس نے ناشتہ کر لیا؟ کالج کب تک سٹارٹ ہوگا اس کا؟ کچھ بتایا آپ کو اس نے؟ یا پھر میٹرک تک ہی پڑھنے کا ارادہ ہے؟ اسے کہنا کہ ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر یہیں تک تعلیم حاصل کرنی ہے تو بھی اسے کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ زلیخا بیگم نے چائے کا گھونٹ لیا اور بولی، کالج کا تو کچھ معلوم نہیں، شاید میٹرک تک ہی پڑھنے کا ارادہ ہے، اور پتہ نہیں بیٹا صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ورنہ تو ناشتہ بھی وہی بناتی ہے، ہلکا سا بخار ہے، آرام کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک رات تو بڑی خوش تھی وہ۔ رحمان صاحب فوراً چونکے، آواز میں فکر نمایاں تھی۔ اگر طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے نا پچھلے سال ارحم کی شادی میں وہ کتنی بری طرح بیمار پڑ گئی تھی، ہفتوں تک بستر پر ہی رہی۔ اب میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا، بہت زیادہ۔ اس نے پچھلے سال ٹینشن دے دی تھی ہمیں۔ شاہین بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلایا، جی اماں، بچوں کی بیماری کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، مرحا ویسے بھی بہت نازک ہے، اس لڑکی نے ہم سب کی جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ زلیخا بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں تسلی دی، نہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس معمولی بخار ہے، میں دیکھ لوں گی، دوا دے دی ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ فضا میں لمحہ بھر سکوت رہا، پھر زلیخا بیگم کا رخ آہستہ آہستہ بائیں جانب مڑ گیا۔ ان کی نظریں ارحم پر ٹک گئیں جو اب بھی سر جھکائے پلیٹ کو گھو رہا تھا۔ وہ قدرے گہری آواز میں بولی، اچھا ارحم، رات کو جب تم دفتر سے آؤ تو سیدھا میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور اپنا دماغ ہر بات کے لیے تیار کر کے آنا، چڑچڑے پن کے ساتھ میرے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارحم نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا مگر زبان بند رہی، بس ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہیں نہ کہیں اسے اندازہ ہو گیا تھا، دادی کی لاڈلی اور ان سے اپنی محبت کا راز چھپائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کا رخ اب اپنے بیٹے کی طرف تھا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور ہاں، تم کل صبح میرے سامنے کمرے میں پیش ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یہ بات جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ رحمان صاحب نے حیرت سے ماں کو دیکھا، کیسی بات اماں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہ جانے کیوں انہیں اچانک فکر ہوئی تھی، کیونکہ زلیخا بیگم کبھی اس طرح کسی کو اپنے کمرے میں نہیں بلاتی تھیں، جو بھی بات ہوتی تھی وہ سب کے سامنے کرنے والی خاتون تھی۔ زلیخا بیگم نے سنجیدگی سے سر نفی میں ہلایا، نہیں بیٹا، پریشانی کی بات نہیں، لیکن ایک ضروری بات ہے جو تم دونوں باپ بیٹے سے کرنی ضروری ہے۔ رحمان صاحب قدرے بے چینی سے بولے، اماں آپ ہمیں ڈرا رہی ہیں، کل صبح کیوں؟ ابھی بتا دیں۔ زلیخا بیگم نرم مگر پراثر لہجے میں بولی، ہر بات کا وقت ہوتا ہے رحمان، یہ بات کل صبح ہی کرنا مناسب ہوگا، تم بس فکر نہیں کرو۔ رحمان صاحب نے گہری سانس لی اور پھر خاموش ہو گئے۔ شاہین بیگم نے اپنی پلیٹ کھسکائی اور ماحول بدلنے کے لیے بولی، چلیے ناشتے کا آغاز کریں ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کچھ چاہیے تو بتائیں میں لے آتی ہوں۔ مگر سب اپنی اپنی پلیٹ پر جھک گئے تھے، سب نے ہلکی سی جنبش لی، مگر ارحم کی خاموشی بدستور قائم رہی۔ وہ آہستہ آہستہ چمچ گھماتا رہا جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ رحمان صاحب نے اسے ایک نظر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ کمرے کی فضا میں ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا، سب کچھ بظاہر معمول پر تھا، مگر زلیخا بیگم کی سنجیدہ آواز، مرحا کی غیر موجودگی اور ارحم کی خاموشی نے ناشتے کی میز کو غیر معمولی سا بنا دیا تھا۔ کسی کو کھانے کے ذائقے کی پرواہ نہیں رہی، سب دل ہی دل میں اس ضروری بات کے انتظار میں الجھ گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے گرے ہوئے تھے اور میز پہ رکھی رات کی بتی مدھم سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ مرحا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سر تک کمبل تانے،
جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور زلیخا بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چاپ اتنی نرم تھی کہ کمرے کی خاموشی کو بھید نہیں سکی۔ وہ بستر کے قریب آئی، کمبل کا کنارہ آہستہ سے ہٹایا تو مرحا کا چہرہ سامنے آیا۔ چہرہ سرخ اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ آنسوؤں کے نشانات ابھی تک صاف چھلک رہے تھے۔ زرد رنگت اور بکھرے بالوں نے اسے اور بھی نڈھال کر دیا۔ زلیخا بیگم نے کانپتے ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا۔ بخار تیز تھا۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، آہ بھرتے ہوئے بولی، کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا لڑکی؟ کیوں پاگل بن رہی ہو؟ ابھی صرف 16 برس کی ہو اور اپنی جان نکالی ہے۔ مرحا نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی، ان کی طرف دیکھا اور کمزور مگر ضدی لہجے میں بولی، ہر شخص محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے دادو، یہ پاگل پن نہیں، یہ دل کی سچائی ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو دلا دیں مجھے ارحم خانزادہ، نہیں تو پھر ایسی باتیں مت کریں، یہ میرے لیے کھیل نہیں ہے۔ زلیخا بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستگی سے بولی، مرحا میں نے آج بلایا ہے اسے، میں بات کروں گی اس سے، لیکن بیٹی تم بھی تو میری بات سنو۔ محبت اچھی چیز ہے، پر ہر جذبے کو سمجھنے اور جینے کا وقت ہوتا ہے، یہ ضد نہیں صبر مانگتی ہے۔ مرحا کے ہونٹ لرزے، آنسو بہنے لگے، وہ کانپتی آواز میں بولی، مجھے پتا ہے آپ کی باتیں، لیکن دادو اگر میرے بابا اور امی زندہ ہوتے تو آج میں یوں ایک شخص کے لیے تڑپتی نہ پھرتی، شاید وہ میرا سہارا بنتے، مگر اب میرا سہارا صرف آپ ہیں۔ آپ مجھے روکیں گی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ زلیخا بیگم کا دل بھر آیا، انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے بولی، بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کبھی تنہا نہیں ہو، لیکن سنو، دنیا جذبات پر نہیں چلتی۔ عمر کا فرق، حالات کا بوجھ، ذمہ داریوں کا سوال، یہ سب آسان نہیں۔ میں نہیں چاہتی تم اپنی زندگی کو دکھ کے بیچ قید کر دو۔ مرحا نے سر جھٹکا، اس کی آواز میں شدت آ گئی، یہ قید نہیں ہے دادو، یہ میرا اختیار ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ مجھے ارحم سے محبت ہے اور بس؟ زلیخا بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مرحا اگر محبت صرف چاہنے کا نام ہوتا تو شاید سب کہانیاں کامیاب ہوتی، لیکن محبت نبھانے کا نام ہے۔ تم کہتی ہو تمہیں ارحم چاہیے، مگر سوچو، وہ ایک ایسا شخص ہے جو پہلے ہی زندگی کی تھکن میں دبا ہوا ہے۔ تمہارا بچپن ابھی باقی ہے، خواب ابھی شروع ہوئے ہیں، تم اسے سنبھالنے کی بجائے اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی۔ مرحا سسکتے ہوئے بولی، میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں ان کے زخموں پر مرہم رکھوں گی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ محبت قربانی کا دوسرا نام ہے، میں قربان کر دوں گی اپنی خواہشیں، اپنے خواب۔ زلیخا بیگم نے آہستہ سے اس کے بال سہلائے، اور میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی قربان نہیں کرنی چاہیے۔ تمہاری محبت کو میں جھٹلا نہیں رہی، لیکن اسے وقت دینا ضروری ہے۔ ابھی تمہارے اندر بچپن باقی ہے، کل کو یہی ضد تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی۔ بیٹی میری بات پر یقین کرو، تمہارے لیے بہتر راستہ میں ڈھونڈ لوں گی۔ مرحا کی آنکھوں میں بے یقینی جھلک رہی تھی، وہ لرزتی آواز میں بولی، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ارحم کو بھول جاؤں؟ زلیخا بیگم نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھول جاؤ، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ صبر کرو، دل کے جذبات کو تھام لو، وقت کو اپنا کام کرنے دو۔ اگر مقدر میں ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر نہیں ہے تو تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ مرحا خاموش ہو گئی، اس کے لب کانپے مگر الفاظ نہیں نکلے۔ زلیخا بیگم نے اسے باہوں میں بھر لیا، میری بچی، میری زندگی کی روشنی، ضد نہیں کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ مرحا نے روتے روتے سر ان کے کاندھے پہ رکھ دیا، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر آواز دھیمی ہو چکی تھی۔ زلیخا بیگم کے مسلسل دلاسوں اور نرمی نے اسے لمحہ لمحہ پرسکون کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زبردست طوفان کے بعد دھیرے دھیرے تھمتی جا رہی ہو۔ وقت کا پہیہ نہ کبھی تھما ہے، نہ کبھی تھم سکے گا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی، پیلے بلب کی مدھم جھلک میں زلیخا بیگم کی جھریوں بھری پیشانی اور فکر مندی کے سائے اور گہرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بستر کے کنارے پر نیم دراز سی بیٹھی، دونوں ہاتھوں میں تسبیح دبائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، ارحم اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ نظر سیدھی اپنی دادی پر گئی، جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی۔
وہ خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی، وہ نرم آواز میں بولا، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ سب خیریت ہے؟ آپ تو بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ زلیخا بیگم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے وہ بولی، بیٹا میں تمہیں بلا وجہ کبھی نہیں بلاتی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ تم نے زندگی میں جو مشکلات دیکھی ہیں وہ دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ ارحم نے بھویں سکیڑ لی، جیسے کسی گہری بات کی طرف اشارہ پا گیا ہو۔ کیا ہوا دادی؟ صاف صاف کہیے نا، مجھے گھما پھرا کر پریشان نہیں کریں۔ زلیخا بیگم نے لمبا سانس لیا اور گہری آواز میں بولی، تمہاری بیوی نے جیسے تمہیں چھوڑ کر تمہارا دل توڑا ہے، میں جانتی ہوں تمہارے اندر کتنے زخم ہیں، مگر بیٹا انسان ہمیشہ ماضی کے دکھوں میں نہیں جیتا۔ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھالو، اپنا گھر بساؤ۔ ارحم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا اور ان کی جانب دیکھتے بولا، دادی یہ سب چھوڑیں، آپ سیدھی بات کریں، کس کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ زلیخا بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستگی سے بولی، مرحا۔ یہ نام سنتے ہی ارحم جیسے جل بھن اٹھا۔ کیا؟ دادی آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مرحا مجھ سے پورے 15 سال چھوٹی ہے، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ یہ بات ابھی اور اسی وقت اپنے دل سے نکال دیں۔ زلیخا بیگم نے اسے سختی سے گھورا۔ بیٹا میں جانتی ہوں عمر کا فرق ہے، مگر اس کی مجبوری بھی تو دیکھو، اس کے آگے پیچھے کون ہے؟ نہ ماں نہ باپ، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں جائے، کس کے رحم و کرم پر رہ جائے۔ تم ہی ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ ارحم نے بے چینی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر رک گیا۔ دادی یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں؟ زلیخا بیگم کی آواز بھر آئی، ظلم تب ہوگا اگر میں اسے یوں اکیلا چھوڑ دوں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرا یہ خواب پورا نہ ہوا تو میری روح کبھی سکون نہیں پائے گی۔ ارحم کے چہرے پر سختی اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے دادی کے لرزتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ آپ مجھے اس حد تک مجبور کر رہی ہیں، ہاں؟ زلیخا بیگم کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ یہی میری آخری خواہش ہے۔ اگر تم ہاں نہیں کرو گے تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنی دعاؤں سے محروم کر دوں گی۔ ارحم نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں غصہ اور دکھ کی جھلک ابھر آئی۔ چند لمحے خاموشی میں ڈوبے رہے، پھر وہ کڑوی آواز میں بولا، ٹھیک ہے دادی، اگر یہ آپ کی ضد ہے تو مان لیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ لڑکی آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ شادی کے بعد اگر حالات بگڑ گئے تو ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے اٹھا، ایک نظر دادی پر ڈالی جن کے ہونٹوں پر زبردستی کی تسلی بھری مسکراہٹ تھی، اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، بس زلیخا بیگم کی آنکھوں کے کونے نمکین بوندوں سے بھیگے جا رہے تھے۔ وہ مجبور ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنی پوتی کو روتے دیکھا تھا اور اس کا رونا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ صبح کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ زلیخا بیگم صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رات بھر کی جاگی ہوئی تھکن صاف چھلک رہی تھی، مگر چہرے پر فیصلہ کن سنجیدگی نمایاں تھی۔ ان کے سامنے رحمان خان زیادہ سیدھا ہو کر بیٹھے تھے، ماں کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے، جیسے وہ پہلے ہی اندازہ کر چکے تھے کہ آج کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ زلیخا بیگم نے دھیمے لہجے میں بات شروع کی، رحمان، آج میں تمہیں ایک فیصلہ بتانے بیٹھی ہوں۔ میں نے مرحا اور ارحم کی شادی طے کر دی ہے۔ میں تم سے کوئی گھما پھرا کر بات نہیں کروں گی۔ رحمان چونک کر ماں کی طرف جھک گیا، چہرے پر حیرت اور تشویش کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ کیا امی، آپ نے مرحا کا رشتہ ارحم سے طے کر دیا؟ ان کی آواز میں دباؤ صاف جھلک رہا تھا۔ امی سوچیں تو صحیح، رشتہ بلا شبہ اچھا ہے، اپنی بچی اپنے ہی گھر میں رہے گی، ہمیں اطمینان بھی ہوگا، لیکن وہ تھوڑا رکے، پھر دھیرے سے بولے، امی ارحم مرحا سے 15 سال بڑا ہے، یہ کیسا جوڑ ہے؟ کہیں ہم اپنی بچی پر ظلم تو نہیں کر رہے؟ زلیخا بیگم نے تحمل سے ان کی بات سنی اور پھر پرسکون لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں تمہارا دل دھڑک رہا ہے مرحا کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے، وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری جان ہے، مگر بیٹا کبھی کبھی عمر کا فرق اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا کہ کردار اور نیت رکھتے ہیں۔ رحمان صاحب نے بیچ میں ٹوکا،
امی آپ جانتی ہیں نا، میرا ابھی معصوم ہے، اس نے زندگی دیکھی ہی کہاں ہے۔ ارحم تو ایک بار شادی کر چکا ہے، وہ کماری بچی کے ساتھ انصاف کر پائے گا۔ اگر کل کو کچھ غلط ہو گیا تو میں اپنے مرحوم بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کی آواز پھر آئی تھی۔ زلیخا بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ رحمان، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ارحم کی کمزوری کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ ہاں، اس کی پہلی شادی ناکام ہوئی، مگر قصور اس کا نہیں تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ، میرے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ کی عزت کے ساتھ ہمیشہ وفا کی ہے۔ وہ اپنے دکھ دل میں چھپا کر سب کے لیے مسکرایا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو ایسا شخص میرا کے ساتھ ظلم کرے گا؟ رحمان صاحب نے سر جھکایا، مگر دل کا بوجھ انہیں بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ امی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں میرا کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو کیا یہ فیصلہ برداشت کر پاتا؟ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن لہجے میں مضبوطی برقرار تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہی چاہتا کہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جائے۔ بتاؤ رحمان، ارحم سے زیادہ کون ہے جو اسے اپنی عزت سمجھے گا؟ باہر کے رشتوں میں وہی اعتبار کہاں ملے گا جو اپنے گھر میں مل سکتا ہے؟ تمہارے بھائی نے اپنی بیٹی ہمیں سونپی تھی، اب اسے سہارا دینا ہمارا فرض ہے، اور میں جانتی ہوں ارحم اس کا سب سے بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ رحمان صاحب نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اندر کے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ امی، آپ کو یقین ہے کہ میرا اس رشتے میں خوش رہے گی؟ زلیخا بیگم پر اعتماد لہجے میں بولی۔ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، اور اگر کوئی اسے خوش رکھ سکتا ہے تو وہ صرف ارحم ہے۔ تم اپنی ماں کی بات پر بھروسہ رکھو۔ کمرے میں لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ رحمان صاحب نے آہستہ آہستہ سر ہلایا اور پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ میں مانتا ہوں، مگر دعا کیجیے کہ یہ فیصلہ میرا کی خوشیوں کا ذریعہ بنے، دکھ کا باعث نہیں۔ زلیخا بیگم نے ان کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ آنکھوں میں اطمینان کی جھلک ابھری۔ انشاءاللہ بیٹا، سب بہتر ہی ہوگا۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ رحمان صاحب نے ایک آہ بھری اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے دل کا بوجھ ابھی بھی باقی تھا، مگر ماں کی باتوں نے اسے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے بعد وہ سادگی سے نکاح کے بندھن میں باندھ دی گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، دیواروں پر ہلکی ہلکی سائے کھیل رہے تھے، تازہ پھولوں کی مہک ہر طرف بسی تھی، اور میرا دلہن کے جوڑے میں سہمی سہمی سی بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی لالی اور کلائیوں میں بجنے والی چوڑیاں اس کی معصومیت کو اور نکھار رہی تھیں۔ دل اس کے سینے میں اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی ٹوٹ کر باہر آ جائے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ برسوں کی تمناؤں کا محور آج اس کے سامنے آنے والا ہے۔ کچھ ہی لمحے بعد دروازہ کھلا۔ ارحم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا، سفید کرتا شلوار پہنے۔ تھکن اور سنجیدگی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نظر میرا پر ڈالی اور خشک لہجے میں بولا، ابھی تک یہ سب پہن کر کیوں بیٹھی ہو؟ کپڑے بدل لو، ایزی ہو کر آرام کرو۔ فنکشن میں کتنی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی، بیمار نہ پڑ جانا، ویسے ہی بہت نازک ہو۔ مرہا نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں شکوہ اور انتظار کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے دیکھا بھی نہیں، میں کیسے کپڑے بدل سکتی تھی؟ ارحم رکا، قدم آہستہ آہستہ بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، جیسے اس کی معصومیت اور حسن نے لمحہ بھر کے لیے اسے بے جان کر دیا ہو، مگر پھر وہ دل پہ قابو پاتے ہوئے بولا، جاؤ کپڑے بدل لو، آرام کرو، دیکھ لیا میں نے تمہیں۔ میرا کے لب تھوڑے کام پہ، لیکن ہم نے تو سہاگ رات بھی نہیں منائی، میں بیوی ہوں آپ کی۔ شرم سے جان نکل رہی تھی، لیکن یہ عمل بھی ضروری تھا رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ارحم نے اس کی طرف رخ موڑا، نگاہوں میں سختی تھی مگر لہجے میں دباؤ۔ بیوی ہو لیکن دوسری، اور بہت کم عمر بھی، اپنی عمر کا لحاظ کرو، مرحا لرزتے لہجے میں بولی۔ عمر کا فرق دلوں کے فاصلے نہیں بڑھاتا۔ آپ کو شاید میری محبت پر یقین نہیں ہے، اسی لیے آپ مجھے اپنا نہیں ماننا چاہتے۔ ارحم نے گہری سانس لی، نظریں تھوڑی جھک گئیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس تمہارا لحاظ کر رہا ہوں۔ مرحا آہستگی سے بولی، مت کریں نا لحاظ، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کا ہر حق میرا فرض ہے، مجھے دور مت کریں۔ یہ سن کر ارحم کے اندر کی دیواریں جیسے ٹوٹنے لگیں۔
وہ لمحہ بھر اسی کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں کی نمی، اس کی پلکوں کی لرزش اور اس کے لبوں پر بے بس التجا، سب نے اس کے ضبط کو توڑ دیا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور لمحہ بھر کے لیے ہاتھ اس کی کلائی پہ رکھا۔ مرہا نے پلکیں جھکا لیں، جیسے اس لمس نے ہی اس کا دل جیت لیا ہو۔ مرہا، ارحم کی آواز بھاری ہو گئی، یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ مرہا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، آسان یا مشکل مجھے سب منظور ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو۔ یہ کہتے ہی جیسے دونوں کے درمیان کی خاموشی پگھل گئی۔ ارحم نے جھک کر اس کے رخسار کو چھوا، نرمی سے، جیسے وہ کسی نایاب چیز کو چھو رہا ہو۔ مرہا نے ذرا سی آنکھیں موند لی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کے لمس کو رد کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتی چلی گئی۔ ارحم نے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا، پھر اس کے لبوں کی سرخی کو اپنی انگلیوں سے چھوا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ یہ سب خواب نہیں۔ مرہا کے لب کپ کپائے، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور اعتماد کی ایک روشنی پھیل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکتا چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ارحم نے اپنا ضبط چھوڑتے ہوئے اسے باہوں میں بھرا۔ مرہا نے سکون بھری آہ بھری اور خود کو اس کے قریب کر لیا۔ اب تم میری ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کو ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا، جبکہ وہ شرم سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ مرہا کانپتے لہجے میں بولی، میں تو پہلے دن سے آپ کی تھی۔ پھولوں کی خوشبو، سانسوں کی گرمی اور لبوں کی نرمی نے لمحہ لمحہ شدت اختیار کر لی۔ وہ ایک دوسرے کے لمس میں گم ہو گئے اور کمرے کی خاموشی ان کے رشتے کی گواہ بن گئی۔ اس بات سے بے خبر کل کا دن کتنا کٹھن ہونے والا تھا، وہ نازک جان یہ سب ایک دم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور طبیعت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اسے فوراً ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ بلیڈنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وقت گزرا تھا اور فوراً ٹریٹمنٹ سے اس کی طبیعت کو بحال کیا گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں دوپہر کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ سفید دیواریں اور صاف ستھری چادریں ماحول کو بے حد سنجیدہ کر رہی تھیں۔ مرہا بستر پر لیٹی تھی، اس کے چہرے پر زردی اور نقاہت صاف چھلک رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے مزید گہرے ہو گئے۔ بازو میں لگی ڈرپ سے قطرہ قطرہ دوا اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ارحم کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا، دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکائے۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بھاری آواز میں بولا، دیکھ لیا نتیجہ؟ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، مگر تم سنتی ہی کب ہو کسی کی؟ محبت کی ہے تو محبوب چاہیے، اور شادی کی ہے تو بس سہاگ رات منانی ہے۔ ہر بات پر ضد کیوں کرتی ہو تم؟ مرہا نے ہلکی سی کروٹ بدلی، اس کے کمزور لبوں پر مدھم مسکراہٹ آئی۔ میں تو صرف اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، نہ ہی کوئی آپ کو کچھ بولے گا۔ ارحم نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی، جیسے دل کے بوجھ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مرہا، مجھے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بیوی ہو تم میری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری صحت کا خیال ہے۔ پہلے ہی کتنی کمزور ہو، اور اب اتنا خون ضائع ہو گیا، نہ جانے کیا ہوگا تمہارا۔ مرہا نے نظریں جھکا لیں، اس کے ہاتھ بے اختیار چادر کے کونے سے کھیلنے لگے۔ میں نے تو بس آپ کو خوش کرنا چاہا تھا، مجھے لگا آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہ رہ جائے۔ ارحم اس کے اور قریب ہو گیا، کرسی آگے کھسکاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، خوش کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ ضد تمہیں نقصان دے گئی۔ تمہیں اندازہ ہے کتنا ڈر گیا تھا میں صبح جب تمہیں اس حالت میں دیکھا تو لگا۔ وہ رکا، آواز بھر آ گئی، لگا کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ مرہا کی پلکیں کانپ گئیں، اس کے لب کپ کپائے۔ میں جانتی ہوں، لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہیں۔ آپ میرے قریب تھے اور میں نے سوچا یہ لمحہ کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ ارحم نے آہستہ سے سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں فکر اور ہلکی سی خفگی چھلک رہی تھی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی چاہ چڑھی ہوئی تھی سہاگ رات منانے کی۔ اس حالت کو دیکھ کر اب تمہیں لگتا ہے تم نے ٹھیک کیا ہے۔ مرہا شرم سے کانپ گئی، آنکھیں مزید جھکا لیں، رخساروں پر ہلکی سی لالی ابھری، جو کمزوری کے باوجود نمایاں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں بیوی ہوں آپ کی، اور بیوی کا فرض ہے شوہر کے قریب ہونا۔ اس وقت یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میرے جسم کی برداشت کہاں تک ہے۔ ارحم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، لمس میں سختی کم اور نرمی زیادہ تھی۔ مرہا، فرض نبھانے سے زیادہ ضروری اپنی صحت ہوتی ہے۔ اگر تم سلامت نہیں رہو گی تو میں کس خوشی کے سہارے جیوں گا؟ یہ رشتہ تبھی خوبصورت ہے جب دونوں سلامت ہوں،
خوش ہوں۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ کو کھونے کا ڈر تھا، اسی لیے خود کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ارحم نرم لہجے میں بولا، اور مجھے تمہیں کھونے کا ڈر تھا، اسی لیے روک رہا تھا۔ تم نے میری بات نہیں مان کر مجھے سزا دی ہے۔ اب دیکھو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل کس طرح کٹ رہا ہے۔ وہ اس کی پرنسس تھی، بیوی کا رشتہ بعد کی بات تھی، اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ میرا نے آہستگی سے اس کی انگلیاں تھام لیں اور سر جھکائے بولی، اب میں ضد نہیں کروں گی، جو آپ کہیں گے وہی مانوں گی۔ ارحم نے اس کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولا، یہی چاہیے مجھے۔ میں چاہتا ہوں تم میری زندگی میں رہو، لیکن سلامت۔ ضد کر کے اگر خود کو ہی نقصان پہنچا لو گی تو پھر ہم کس چیز پر فخر کریں گے؟ میرا نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کی تسلی نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کمرے میں دوا کی خوشبو، دل کی دھڑکنیں اور ایک انکہی دعا کی سرگوشی رہ گئی۔ رات کی خاموشی میں ہسپتال کے کمرے میں بس ایئر کنڈیشن کی مدھم آواز اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی صدا تھی۔ میرا آہستگی سے بستر کے کونے پر سرک کر بیٹھی اور دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کمزوری کے باوجود اس کی ضد برقرار تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھامے ارحم اندر داخل ہوا اور لمحے بھر میں اس کی نظریں خالی بستر پر اور پھر میرا پر ٹک گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارحم کے لہجے میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے سنبھالتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ منع کیا تھا نا تمہیں کہ بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھنے۔ میرا نے شرمندگی سے پلکیں جھکائیں مگر ضد کے رنگ لیے بولی، میں واش روم جا رہی تھی، کیا آپ واش روم بھی نہیں جا سکتی؟ ارحم نے گہری سانس لی، سوپ کا پیالہ پاس رکھی میز پہ رکھا اور بغیر مزید بحث کیے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اندرونی حالت ابھی ٹھیک نہیں۔ اگر جانا تھا تو مجھے بلا لیتی، میں خود چھوڑ آتا۔ میرا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، یہ سب مت کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارحم نے اسے واش روم کے قریب لا کر آہستگی سے زمین پر کھڑا کیا مگر خود منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے مزید شرمندہ نہ کرے۔ میرا ہلکی سی ہنسی دباتی ہوئی اندر چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ واپس نکلی تو ارحم وہیں کھڑا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے دوبارہ اسے باہوں میں اٹھایا اور آہستگی سے بستر پر بٹھا دیا۔ پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سوپ پینا ہے تم نے؟ ارحم صاف لہجے میں بولا۔ میرا نے ناک چڑھاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کمزوری ہے تمہیں، یہ سوپ پینا ہی پڑے گا۔ ارحم نے چمچ بھرا اس کے منہ کے قریب کیا۔ میرا نے ہونٹ سکیڑ لی اور بولی، میں بچی نہیں ہوں جو زبردستی کر رہے ہیں آپ۔ ارحم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بچی نہیں ہو، اسی لیے ضد بھی کرتی ہو۔ پھر چمچ تھوڑا اور قریب کیا، منہ کھولو۔ میرا نے ہنسی دباتے ہوئے منہ مزید دوسری طرف پھیر لیا۔ نہیں پینا مجھے۔ ارحم نے ابرو اٹھائے۔ ٹھیک ہے پھر مجھے طریقہ بدلنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نرمی مگر تھوڑی سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی اور چمچ لبوں کے قریب لگا دیا۔ مجبوراً میرا نے ایک گھونٹ پی لیا۔ دیکھا کچھ مشکل تھا؟ ارحم طنزیہ نرمی سے بولا۔ میرا جھیم کر بولی، آپ بہت ظالم ہیں۔ ارحم مسکرا کر بولا، اگر یہ ظلم تمہیں صحت مند کر دے تو مجھے یہ ظلم بار بار منظور ہے۔ وہ ہلکی ہنسی روک نہیں سکی مگر نخرے ختم نہیں ہوئے۔ بس ایک گھونٹ کافی ہے۔ نہیں، پورا پیالہ ختم کرنا ہے۔ ارحم نے فیصلہ سنایا اور چمچ پھر بھر کر آگے بڑھا دیا۔ میرا نے بھویں چڑھائیں مگر آخر کار ایک اور گھونٹ پی لیا۔ اس کے بعد ہر چمچ پر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتی رہی۔ کبھی بولتی کہ ذائقہ عجیب ہے، کبھی کہ پیٹ بھر گیا، لیکن ارحم ہر بار ضد کر کے اسے پلاتا رہا۔ آخر کار جب پیالہ خالی ہو گیا تو ارحم نے مسکراتے ہوئے بولا، لو اب اطمینان ہے، تم نے زبردستی صحیح مگر پی تو لیا۔ میرا نے خفگی سے نظریں ملائیں اور بولی، اگلی بار میں بالکل بھی نہیں پیوں گی۔ ارحم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، اگر تمہاری جیسی ضدی بیوی کو سنبھالنے کے لیے زبردستی نہیں کروں تو اور کیا کروں؟ میرا نے نظریں جھکا لیں، رخساروں پر ہلکی لالی اور ہونٹوں پر چھپی مسکراہٹ تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی گرمی اور سکون کا ملا جلا احساس پھیل گیا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے مزید گزر گئی اور صبح سویرے انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ دوپہر کے ہلکے سائے کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر ارحم کے کمرے میں اتر رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں ابھی تک ہسپتال کی بو محسوس ہو رہی تھی،
جیسے بیماری اور کمزوری کے آثار پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ ہو۔ مرحا سفید چادر اوڑھے بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھوں میں کمزوری اور ہلکی سی اداسی جھلک رہی تھی۔ باہر سے قدموں کی آہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شاہین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ پہلی نظر اپنی نئی بہو پر ڈالی اور ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے قدم بھاری وقار کے ساتھ بستر کی طرف بڑھے۔ مرحا سیدھی ہو کر بیٹھنے لگی، مگر جسم کی ناتوانی نے اجازت نہیں دی۔ شاہین بیگم اس کے بالکل قریب رک گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، سکون مل گیا تمہیں؟ میرے بیٹے کو تماشا بنا کر پورے خاندان میں باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ارحم نے ایک نازک سی لڑکی کا کیا حال کر دیا۔ تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے کہ ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہے؟ مرحا نے نظریں جھکائیں، لب کپ کپائے، پھر دھیمی آواز میں بولی، تائی امی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو قدرتی ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ شاہین بیگم کی آنکھوں میں غصے کی چمک بڑھ گئی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، قصور نہیں، تم کہتی ہو قصور نہیں۔ تم اپنی زبان روک سکتی تھی، اپنی تکلیف چھپا سکتی تھی، لیکن نہیں، تمہیں تو ہر حال میں میرے بیٹے کو بتانا تھا، رو رو کر اسے اپنے قدموں میں گرا دینا تھا تاکہ وہ تمہارے آگے بے بس ہو جائے۔ مرحا کمزور لہجے میں بولی، میں نے کچھ نہیں کہا تائی امی، تکلیف خود ہی نمایاں ہو گئی، وہ تو ارحم نے خود محسوس کیا، میں نے کبھی اپنی حالت کا ڈرامہ نہیں کیا سچ میں۔ شاہین بیگم نے طنز سے ہنکارا بھرا، ڈرامہ نہیں کیا تم نے، یہی کہتی ہیں سب عورتیں، مگر مجھے سب پتا ہے، تم نے رونا دھونا مچا کر اپنے شوہر کو قابو کر لیا ہوگا، اور اب دیکھو وہ تمہارے قدموں کا غلام بنا ہوا ہے۔ میری بات یاد رکھو، جو عورت شادی کے پہلے دن ہی شوہر کو اپنے حق میں کر لے، وہ کبھی خاندان کی عزت نہیں رکھ سکتی۔ مرحا کے دل پہ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، ایسی بات نہیں کریں تائی امی، میں نے کبھی کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا سوچا بھی نہیں، میں بس اپنی بیماری سے گزر رہی تھی اور ارحم نے میرا ساتھ دیا، یہی تو ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ شاہین بیگم کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بستر کے پاس جھک کر سخت لہجے میں بولی، فرض؟ تم نے اس کے دل پر قبضہ جما لیا ہے، اس کے دماغ میں صرف تمہاری فکر ہے، اور باقی دنیا کا کیا؟ تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، میری عزت چھین لی، تمہاری وجہ سے لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں تائی امی، میں نے کبھی آپ سے بیٹے کو چھیننے کی کوشش نہیں کی، میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں، آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ شاہین بیگم نے نفرت سے سر ہلایا اور تیز لہجے میں بولی، بیٹی؟ تم؟ نہیں مرحا، تم وہ لڑکی ہو جس نے اپنے نخرے اور ضد سے میری زندگی کا سکون برباد کر دیا، میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ مرحا نے آہستگی سے سر جھکا لیا، لب کانپ رہے تھے مگر زبان خاموش تھی۔ آنکھوں کے کونے سے بہتے آنسو سفید چادر پر گرنے لگے۔ کمرے کی فضا میں کشیدگی اور تلخی کی گونج گہری ہوتی چلی گئی۔ شاہین بیگم غصے سے قدم بڑھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو کمرے کی خاموشی مرحا کے دل پر مزید بوجھ بن گئی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں تکیے سے سر ٹکا لیا، اندر ہی اندر دعا مانگ رہی تھی کہ کاش کوئی اس کی سچائی کو سمجھ پائے اور اسے اس ناانصافی کے تانوں سے بچا لے۔ شام کے دھندلکے نے کمرے کو ہلکی زرد روشنی میں لپیٹ رکھا تھا۔ مرحا بستر پر نیم دراز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ارحم اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی اپنی بیوی پر جا ٹھہریں۔ وہ چند لمحے ٹھٹکا، پھر دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پہ رکھا تو مرحا نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سوجن اور ہلکی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ وہ دن بھر روتی رہی ہے۔ ارحم دھیمی لیکن فکر سے بھری آواز میں بولا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم سارا دن روئی ہو؟ اگر اب بھی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ مرحا نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، ہونٹ کپ کپایا اور وہ دھیمے لہجے میں بولی، نہیں سب خیریت ہے، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ارحم بھویں سکیڑتے ہوئے بولا، ہاں کہو۔ چند لمحے مرحا خاموش رہی، نظریں جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر یکدم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہ جو اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، کیا آپ کو شرمندگی ہوئی؟ میرا مطلب ہے لوگوں نے تو آپ کو بہت باتیں سنائی ہوں گی، اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ارحم کی آنکھوں میں حیرت جھلک اٹھی، اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایسا کس نے کہا تم سے، اور مجھے کس نے باتیں سنا دیں؟ مرحا نے لب بھینچ لیے، چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی،
ताई अम्मी कह रही थी, इसीलिए सोचा आपसे माफ़ी मांग लूँ। मैंने तो अपनी तकलीफ़ दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और मेरी तबीयत बिगड़ गई। अरहम के चेहरे पर सख्ती सी उतर आई। उसका लहजा सर्द हो गया। क्या कहा अम्मी ने तुमसे? मिरहा घबरा गई। उसने फौरन नज़रें झुका ली और आहिस्तगी से बोली, बस छोड़ें, कुछ नहीं कहा। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? अरहम अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम बेचैनी से चलने लगे। वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, नहीं, ये बात छोड़ने वाली नहीं है। मैं बात करूँगा अम्मी से। आखिर उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ क्यों कहा? ये सरासर गलत है। तुम्हारी तबीयत खराब हुई, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये तो निज़ाम है, जिस्मानी कमज़ोरी है, हो जाता है। जो नाजुक होते हैं उनकी तबीयत यूँ बिगड़ जाती है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मिरहा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो घबराकर जल्दी से बोल उठी, नहीं प्लीज़ अरहम, आप ताई अम्मी से कुछ मत कहिएगा। वो बिला वजह मुझसे और भी खफा हो जाएंगी। आप जानते हैं ना, शायद वो हमारी शादी से खुश भी नहीं है। अगर आपने कुछ कहा तो वो और भी नाराज़ हो जाएंगी। अरहम रुक गया। चंद लम्हे उसे घूर कर देखता रहा, जैसे उसके चेहरे के हर लफ्ज़ पढ़ना चाहता हो। फिर भारी सांस लेकर बोला, लेकिन मिरहा, ये नाइंसाफ़ी है। तुम्हारी कमज़ोरी और बीमारी पर तुम्हें ताने देना कहाँ की अक्लमंदी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें यूँ रुलाए। मिरहा ने उसके हाथ थाम लिए। नज़रें नम थी मगर लहजा नरम था। आपकी फ़िक्र ही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे किसी के ताने या बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपका साथ है ना, बस यही सुकून है। प्लीज़ आप ताई अम्मी से कुछ ना कहें। अरहम ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक मासूम सा खौफ और टूटा हुआ एतमाद झलक रहा था। वो धीरे से बैठ गया और आहिस्तगी से बोला, ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर कभी उन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी तो मैं चुप नहीं रहूँगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मिरहा। मिरहा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सर झुका लिया। मुझे बस यही काफ़ी है कि आप मेरे साथ हैं, बाकी सब बर्दाश्त हो जाएगा। उसका मान नहीं टूटा था। वो शख्स धुतकार कर भी उसका था। 1 महीने बाद शाम का वक्त था। गार्डन की फिजा में हल्की ठंडी हवाएं खुल रही थीं। आसमान पर सुरमई बादल और हल्की सुनहरी किरणें फैली हुई थीं। परिंदों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट मिलकर एक पुरसकून सा माहौल बना रही थी। वो बेंच पर अकेली बैठी थी, दोनों हाथ गोद में रखे, नजरें आसमान पर जमाए, जैसे वहां कोई जवाब तलाश कर रही हो। उसकी आंखों में थकन और दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। अचानक दाएं तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर पलट कर देखा। सामने अरहम खड़ा था। वो खामोशी से मुस्कुराया और उसके पास आकर बैठ गया। लम्हा भर के सकूत के बाद वो नरम लहजे में बोला, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो ज़रा संभल कर बोली, बस ऐसे ही, ठंडी हवाएं ले रही थी। उसकी आवाज़ में उदासी छुपी नहीं रह सकी। अरहम ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ? अम्मी ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बात तो तभी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ताई अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अरहम ने सवालिया नज़रों से देखा। तो फिर ये उदासी क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, मुझे लगता है कि आप उस शादी से खुश नहीं हैं। आपको मेरी मौजूदगी बोझ लगती है। शायद आप मुझे पसंद भी नहीं करते। मुझे महसूस होता है कि मैंने बिला वजह आपको तंग किया, आप पर अपनी जिम्मेदारी डाल दी। उसके लहजे में शिकवा और दर्द वाज़े था। अरहम खामोशी से सुनता रहा। फिजा में एक लम्हे को सिर्फ हवा का शोर बाकी रह गया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं राज़ी ना होता, अगर खुश ना होता तो कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता। वो चौंकी, नज़रें उसकी तरफ उठाई। अरहम ने आगे बढ़कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से बोला, तुम्हें पता है तुमने मुझसे कैसी मोहब्बत की है? वो हिचकिचाते हुए बोली, कैसी? उसकी आंखों में पुरानी यादों की नमी उभर आई। अरहम का लहजा बोझल हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता था, बिल्कुल टूटकर, बगैर किसी शर्त के। लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझसे तलाक ले ली, मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो कुछ लम्हे उसके चेहरे को देखती रही। दिल की धड़कन तेज थी। उसने आहिस्तगी से कहा, और अब? अरहम ने नज़रें उस पर गाड़ दी। अब मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है। तुमने मेरे दिल को वो सुकून दिया है जो शायद मैंने बरसों में पहली बार महसूस किया है। ये सुनते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई, लब हल्के से कांपे। वो धीरे धीरे झुककर उसके सीने से लग गई। अरहम ने मजबूती से उसको अपने बाजुओं में भर लिया। फिजा में एक अनकही सुकून की लहर दौड़ गई। वो धीरे से उसकी दिल की धड़कन सुनती रही।
اور نرم لہجے میں بولی، شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ آپ کی ایک بات نے میری ساری اداسی دور کر دی۔ ارحم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اور تم نے میری زندگی کی خالی جگہ بھر دی۔ تم میری کمزوری، میرا سہارا ہو۔ وہ سینے سے لگی مسکرا دی۔ آنکھوں کی نمی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ گارڈن کی ہوائیں جیسے ان کے درمیان محبت کا پیغام لیے چلتی رہیں۔ آسمان پر ابر چھٹنے لگے۔ ہلکی کرنیں ان کے چہروں کو چھو کر جیسے اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ ہر دکھ کے بعد ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ بے شک جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔